بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز و محترم سامعین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آج کی اس نشست میں اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں چند ضرور گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا تمسخر اور مذاق مت اڑاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ استہزاء کا معاملہ مت کرو۔ عسى ان یکونوا خیرا منهم، اس لیے کہ بہت زیادہ یہ بات ممکن ہے کہ جن کے ساتھ تم تمسخر اور استہزاء کا معاملہ کر رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہت زیادہ بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور نہ ہی تمہاری خواتین دوسری خواتین کا مذاق اڑائیں، اس لیے کہ بہت زیادہ یہ بات ممکن ہے کہ جن خواتین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بہتر ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ،
اور ایک دوسرے کو تانا مت دیا کرو، ایک دوسرے کو تانے مت مارا کرو کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کو برے القاب اور برے ناموں سے یاد کیا کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ کے نزدیک یہ بات بہت بری ہے کہ انسان کو ایمان لانے کے بعد اور گناہوں کی زندگی سے توبہ تائب ہونے کے بعد اسے سابقہ زندگی کی جانب منسوب کیا جائے۔ اسلام، ایمان سے پہلے کی جو اس کی زندگی ہے اس کو اس زندگی کی جانب منسوب کر کے، نسبت کر کے اس کا مذاق اڑایا جائے اور اس کی حقارت کی جائے، یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بری ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو آدمی ان صفات سے توبہ نہیں کرے گا، ان عیوب سے اپنے آپ کو پاک اور صاف نہیں کرے گا، وہ اللہ کے نزدیک ظالموں میں ہی شمار اس کا رہے گا، اللہ کے نزدیک ظالم لوگوں ہی میں شامل رہے گا۔ یہ سورۃ الحجرات 26ویں پارے کی ایک آیہ مبارکہ ہے جس کا لفظی ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے کچھ ایسے آداب، کچھ ایسے اصول، کچھ ایسے قواعد اور ضابطے بیان کیے ہیں اور ایسی صفات کو بیان کیا ہے کہ اگر انسان ان آداب کی، ان اصولوں کی اپنی زندگی میں رعایت کرے تو تعلقات میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، رخنا پیدا ہوتا ہے، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ناراضگیاں، ناچاکیاں اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کو انسان کنٹرول کر سکتا ہے اور بہتر بنا سکتا ہے اگر انسان اپنی زندگی کے اندر ان اصولوں کو پیدا کرے، اگر انسان اپنی زندگی کے اندر ان آداب کی رعایت کرے۔ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ استہزاء کا معاملہ مت کرو، ایک دوسرے کو لوگوں کی نظروں میں تماشا بنانے کی کوشش نہ کرو، ایک دوسرے کو لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت، حیثیت، مقام، درجہ، مرتبہ گرانے کی کوشش نہ کرو۔ ایسے عیوب، ایسی خرابیاں، ایسی بیماریاں جو اس کی زندگی میں موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، ان کو بیان کر کر کے اس کے ذات کو، اس کا اگر لباس ایسا ہے تو اس کے لباس کا مذاق اڑا کر، اس کے اندر اگر کوئی خصلت اور عادت ایسی ہے تو اس کی خصلت اور عادت کا مذاق اڑا کر، اگر اس کے اندر پیدائشی طور پر کوئی ایسی خامی اور کمزوری ہے تو اس کو اجاگر کر کے اس کی حیثیت کو مجروح کرنے کی کوشش نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا جو مال ہے اس مال کو عزت اور احترام عطا کیا، ایک تقدس عطا کیا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے مال کو محترم ٹھہرایا ہے اور کسی شخص کو اللہ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ دوسرے کے مال کے معاملے میں مداخلت کر کے اس کو نقصان پہنچائے، مالی طور پر اسے کسی خسارے میں مبتلا کرے، اس لیے کہ اللہ نے اسے تقدس اور احترام عطا کیا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہر انسان کی جان کو بھی مقدس اور محترم ٹھہرایا ہے، اسے ایک احترام سے نوازا ہے، اور کسی انسان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ کسی کے جان کے معاملے میں اس کی جانب اپنے ہاتھ کو بڑھائے۔ اور تیسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی
کہ اللہ نے ہر انسان کی عزت اور آبرو کو بھی محترم اور مقدس ٹھہرایا. اس کی جو عزت ہے، اس کی جو آبرو ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کا جو مقام ہے، اسے اللہ نے ایک وقت عطا کی ہے، ایک حیثیت سے نوازا ہے. اور کسی شخص کو اس چیز کی اجازت اللہ نے عطا نہیں فرمائی کہ کسی دوسرے کی عزت اور آبرو کے ساتھ وہ کھیلے، دوسرے کی حیثیت اور مقام کے ساتھ وہ کھیلے، اس کا تماشا بنائے، اس کا مذاق اڑائے اور اس کو کم کرے اور اس کی حیثیت کو گرائے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت نہیں. دین میں کچھ جرائم ایسے ہیں جن جرائم کی سزا اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دی ہے، اور کچھ جرائم وہ ہیں کہ جن جرائم کی سزا اللہ نے مقرر نہیں کی، بلکہ ریاست حکومت کی ذمہ داری بنائی ہے کہ یہ جو جرائم ہیں ان جرائم کی سزا تم خود ہمارے اصولوں کی روشنی میں مقرر کر دو. وہ جرائم جن کی سزا اللہ نے خود مقرر کر دی ہے انہیں دین کی زبان میں، شریعت کی زبان میں حدود کہتے ہیں. حدود کہ جس جرم کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی، اور کسی انسان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں کے معاملے میں مداخلت کرے، اسے کم کرے، اس میں اضافہ کرے، اس میں کوئی تبدیلی کرے. اس چیز کی اللہ نے اجازت نہیں. ایک حد جو اللہ نے مقرر کی ہے اس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے. چوری کی سزا اللہ نے مقرر کر دی. چور جو ہوتا ہے وہ انسان کے مال کے ساتھ کھیلتا ہے، تو اللہ نے انسان کے مال کی حفاظت اور تحفظ کے لیے اس کی سزا کو بندوں پر نہیں چھوڑا بلکہ خود مقرر کر دیا، تاکہ لوگوں کے سامنے انسان کے مال کی جو حفاظت ہے اور انسان کے مال کا جو تقدس اور احترام ہے اللہ کے نزدیک وہ اجاگر ہو. پھر انسانی جان کی حفاظت کے لیے اللہ نے قصاص کا اور دیت کا اصول اور سزا مقرر کر دی کہ تاکہ انسانی جان کی جو عزت اور حیثیت اور وقت ہے اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت جائے. اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے بھی ایک سزا مقرر کی ہے، ایک سزا مقرر کی ہے، اور وہ سزا ہے کہ آدمی کسی دوسرے شخص پر غلط کاری کی تہمت عائد کرے اور پھر وہ اس کو ثابت نہ کر سکے، تو اس کے اوپر وہ تہمت لگانے کی حد جو ہے وہ اللہ کی جانب سے مقرر کی گئی ہے کہ اس کو یہ سزا دی. تو ان تین چیزوں کی حفاظت، اور بھی حدود میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ تین چیزیں، انسان کا مال، انسان کی جان اور انسان کی عزت اور آبرو، ان کی اللہ کے نزدیک ایک وقت اور حیثیت ہے، اور اس وقت اور حیثیت کے لیے اللہ نے ان جرائم کی سزا بھی خود اپنی جانب سے مقرر فرمائی. تو اسی اصول کو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمایا کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، تمسخر کا معاملہ مت کرو، استہزاء کا معاملہ مت کرو، اپنے آپ کو سنجیدگی، شرافت، وقار کا جو مقام ہے اس مقام سے گرا کر پست درجے میں مت لے کر آؤ کہ یہ چیز تمہارے مزاج کا، تمہاری عادت کا، تمہاری زندگی کا، تمہارے کلچر کا، تمہارے ثقافت کا حصہ بن جائے کہ تم ہر چیز کو مذاق کی نظر کر دو. کسی کی عزت قائم نہ رہے، کسی کی حیثیت قائم نہ رہے، کسی کی کوئی وقت اور ویلیو قائم نہ رہے، نہ دین کی عزت اور آبرو قائم رہے، نہ دین سے جڑی چیزوں کی عزت اور آبرو قائم رہے، نہ انسانوں کی عزت اور آبرو قائم رہے، نہ بزرگوں کی عزت اور آبرو قائم رہے، نہ اساتذہ کی عزت اور احترام قائم رہے، نہ بڑے والدین اور جو خاندان کے بڑے لوگ ہیں ان کی عزت اور آبرو برقرار نہ رہے، بلکہ ہر چیز کو ایک مذاق کی نظر کر دے. یہ چیز
ہماری ثقافت کا، ہماری زندگی کا حصہ بنتا چلا جا رہا. یہ ہماری زندگی میں چیزیں شامل ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اس چیز کو پیدا کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ہمارے زمانے کا جو میڈیا ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے کہ ہر چیز کو تماشا بناتے ہیں، ہر چیز کو کھیل اور مذاق بناتے ہیں، جعلی طور پر لوگوں کی شناخت اور لوگوں کے نام کے وہ صورتیں قائم کرتے ہیں، پھر ان کے نام پہ مذاق اڑاتے ہیں، اور اس سے آہستہ 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 یہ چیزیں جو ہیں ہماری عملی زندگی میں منتقل ہوتے ہیں، اور ہم بھی پھر اسی ڈگر پہ اپنی عملی زندگی میں چلنے لگتے ہیں. تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں روک رہے ہیں، اور بنیاد اللہ کیا قائم فرما رہے ہیں اس پر اگر ہم نگاہ ڈالیں، اس پر اگر ہم توجہ دیں، تو اس معاملے میں ہم محتاط اور حساس ہو جائیں کہ یہ معاملہ کتنا سنگین معاملہ ہوتا ہے، یہ معاملہ کتنا حساس معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے، تم اس چیز کو جانتے نہیں ہو کہ جس کے ساتھ تم یہ طرز عمل اپنا رہے ہو، جس کے ساتھ تم یہ رویہ اپنا رہے ہو، جس کے ساتھ تم یہ معاملہ کر رہے ہو، جس کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو، اور جس کی ذات کو اس انداز میں نشانہ بنا رہے ہو، اور جس کی حیثیت کو اس انداز میں مجروح کر رہے ہو، اس آدمی کی وقت اور حیثیت اللہ کے نزدیک کیا ہے، اس چیز کو تم نہیں جانتے، کہ تمہارے علم میں نہیں ہے، تم اس چیز کو جانتے نہیں ہو. تم ظاہر پہ جا رہے ہو، اور ظاہر پر جا کر اس کی کچھ ظاہری چیزوں پر بدگمانی کر کے اس کے بارے میں یہ چیزیں کر رہے ہیں. اللہ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے کی زندگی کو سطحی انداز میں دیکھتا ہے، گہرائی کے ساتھ نہیں دیکھتا، اس کے معاملات کی اس کو سمجھ نہیں ہوتی، اس کی حقیقت کا اسے علم نہیں ہوتا، اور وہ اس کے بارے میں منفی باتیں، منفی تبصرے، منفی چیزیں بناتا رہتا ہے، گڑتا رہتا ہے، لوگوں کے درمیان پھیلاتا رہتا ہے. لیکن اس آدمی جس کے بارے میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی اللہ کے نزدیک اتنی وقت، اتنی حیثیت اور اتنی ویلیو ہوتی ہے کہ وہ آدمی اگر کسی معاملے میں قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم کو پورا کرنے کے لیے اس معاملے کو اللہ ویسا ہی کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی اپنے قسم کے معاملے میں جھوٹا نہ ہو. وہ قسم کھا بیٹھے کہ یا اللہ یہ معاملہ ایسا ہوگا، تو اللہ اس چیز کو اپنے اس بندے کی قسم کو پورا کرنے کے لیے اس معاملے کو ویسا ہی کر دیتے اس کو، تاکہ اس کی قسم لوگوں کے سامنے وہ جھوٹا نہ بنے. یہ چیز ہم اپنی زندگی میں ان آداب کو پیدا کریں، ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں سیکھیں، چیزوں سے متاثر ہو کر، چیزوں سے اثر لے کر اپنے آپ کو سنجیدگی کے اس مقام سے نہ گرائیں. مختلف چیزوں سے اثر قبول کر کے اپنے آپ کو شرافت اور اخلاق اور تمیز اور ادب اور احترام کے اس بلند معیار سے نیچے نہ اتاریں کہ جس میں کسی چیز کا ہماری نظر میں کوئی ادب اور احترام باقی نہ رہے، کسی بھی چیز کی کوئی حیثیت اور ویلیو باقی نہ رہے، بلکہ ہر چیز کو کھیل کی، تماشے کی، تمسخر کا، استہزاء کا اور مذاق کی نظر کر لیں، اور جو چیز بھی ہمارے سامنے آئے ہم اسی انداز میں اس کے ساتھ معاملہ کریں، یہی سلوک اس چیز کے ساتھ کریں. یہ چیز انسان کو ایک بلند اخلاقی معیار سے گرا کر ایسے پست معیار پر لے آتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی نہ معاشرے میں کوئی حیثیت اور عزت اور آبرو اور وقت قائم رہتی ہے، اور نہ اس کی جانب کوئی دیکھتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.